روزہ رکھنے سے پہلے چند ہم نوجوان اٹھ کر جاتے تھے، گلی گلی میں نعتیں پڑھتے تھے، لوگوں کو اٹھاتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا۔ ہمارے علاقے میں سخت گرمی ہوتی تھی، گرمیوں کے روزے ہوتے تھے، بڑے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر جب ہم افطاری کرتے تھے تو ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ہمارا قد بڑا ہو گیا ہے۔ بچپن تو بچپن ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سوال سے میں بچپن میں دوبارہ لوٹ کر آیا ہوں۔ میرا نام ایڈی بلوچ ہے، ٹی وی ریڈیو تھیٹر سے میرا تعلق ہے اور 50 سال سے اس فیلڈ سے منسلک ہوں۔ پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ ایک ڈھول والا ہوتا تھا، وہ ڈھول بجاتا تھا، ہم اسی کی آواز پر اٹھ جاتے تھے، بس اس کے ساتھ وہ ڈھول بجاتا تھا، ہم نعتیں پڑھتے جاتے تھے، گلی گلیوں میں لوگوں کو اٹھاتے تھے۔ بچے تھے، شوق تھا، جنون تھا۔ رمضان کی خوشی میں پھر سحری کی خوشی میں ساری رات نیند نہیں آتی تھی کہ کب سحری اور ہم اٹھیں اور ہم جو ہے نا روزہ رکھیں۔ پھر سارا دن جس طرح روزہ ہوتا تھا تو اسی انتظار میں ہوتے تھے کب افطاری ہو۔ ہمارے علاقے میں سخت گرمی ہوتی تھی، گرمیوں کے روزے ہوتے تھے، لیکن ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ گرمی ہے۔ بس یہ نالا تھا، وہاں اس نالے میں سارا دن پڑے رہتے تھے، تو اس نالے کا پانی ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے جنت کی ہوا ہے۔ اور جیسے اذان ہوتی تھی افطاری کی تو بھاگتے تھے گھر کی طرف۔ اچھا، روایت یہ ہوتی تھی کہ مولوی کی اذان کو بڑی اہمیت تھی۔ ہم انتظار میں ہوتے تھے کہ مولوی صاحب کب اذان دیں گے اور کب ہم گھر کی طرف بھاگتے ہوئے جائیں گے۔ ہمارے گاؤں میں ابھی وہی سسٹم ہے، اسی طریقے سے مسجد کے سامنے بچے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے اذان ملتی شور مجد اذان ہو گئی، اذان ہو گئی، اذان، بھاگتے ہوئے گھر جاتے تھے۔ یہ وہ یادیں ہیں جو کبھی ہم بھول نہیں سکتے۔ بڑے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر جب ہم افطاری کرتے تھے تو ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ہمارا قد بڑا ہو گیا ہے، ہم ان کے مقابلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑا اچھا لگتا تھا۔ بہت سادگی تھی، اتنی لوازمات نہیں ہوتے تھے۔ بس یہ آج کل جس طرح ہوتا ہے پکوڑے تو پتہ نہیں کیا سے کیا، سادہ روٹی، سادہ جو ہے نا کھانا ہوتا تھا۔ بس 2 کھجوریں کھاتے تھے، ہاتھ کا بنا ہوا شربت ہوتا تھا اور پانی پیتے تھے۔ کھانے میں بس جو مل جاتا تھا کھا لیتے تھے، سادگی تھی۔ اچھا، گرمیوں میں جو ہے نا افطاری کے ٹائم ہمارے والدہ بناتی تھی، اس میں چمڑی کا سالن بولتے تھے۔ یہ چمڑی وہ چیز ہے جو آپ کا آلو بخارا ہے یا زردالو ہے، اس کو خشک کر کے پھر اس کا سالن بناتے تھے۔ وہ ایسا تھا جیسے چٹنی ٹائپ کا، اور اتنا مزیدار ہوتا تھا کہ ہم گوشت بھول کر وہی کھاتے تھے۔ آم، جیسے کچا آم ہے نا، اس کی چٹنی بناتے تھے، یا اپنا مرچ، ٹماٹر، اور اس میں جو ہے نا تھوڑا بہت دھنیا ڈال کے پیس کے اس کی چٹنی بناتے تھے۔ اتنا مزہ آتا تھا، میں کہتا ہوں سارے طعام ایک طرف، یہ 2 چیزیں ایک طرف۔ اچھا، عید کے دن مطلب رات کو ہم ساری رات جاگتے تھے، کپڑے اپنے دیکھ کر کہ صبح ہوئے گی اور ہم وہ کپڑے پہنیں گے، اور جوتے بجائے جو ہے نا نیچے رکھنے کے بغل میں ڈال کے سوتے تھے۔ صبح ہوتی تھی، نہا دھو کے کپڑے پہن کے، جوتے پہن کے بہت خوش ہوتے۔ اس زمانے میں مجھے یاد ہے ایک آنا ہم لوگوں کو ملتا تھا عیدی، وہ ایک آنا یعنی اس ٹائم جو ہے نا میں سمجھتا ہوں 200 روپے سے بھی زیادہ، وہ ایک آنا ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ چیزیں ختم ہو گئیں، اور آج کل کے بچے جو ہے نا 4 جوڑے لے کے پھر ہم لوگوں کا ایک جوڑا ہوتا تھا، اسی میں بھی ہم خوش تھے۔ ابھی ہمارے بچے 2 جوڑے 3 لوگوں سر خراب ہے، موڈ خراب ہے، بھائی کیا ہو گیا؟ بولتے ہیں 2-3 جوڑے، 3 دن تو 3 جوڑے ہونے چاہیے، 3 جوتے ہونے چاہیے، 3 ہونے چاہیے۔ بس خدا ان کو ہدایت دے۔ ہمارا زمانہ اچھا تھا، سادگی تھی، بہت سادگی تھی، بہت سادگی۔